امریکہ ایران جنگ کے خاتمے کی امیدیں بڑھ گئیں۔ ایران کی آبنائے ہرمز کھولنے کے بدلے جنگ بندی معاہدے کی پیشکش۔ ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو نئی تجاویز پہنچا دیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق جوہری معاملے کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دورہ پاکستان کے دوران کہا، نئی ایرانی تجاویز کا مقصد جوہری معاملے پر ڈیڈ لاک ختم کرنا ہے۔ ایران چاہتا ہے پہلے آبنائے ہرمز اور امریکی ناکہ بندی کا معاملہ حل ہو، پھر طویل عرصے کی جنگ بندی یا جنگ ختم کرنے کا معاہدہ کیا جائے۔ پاکستانی ثالثوں نے ایران کی نئی تجاویز کو وائٹ ہاؤس تک پہنچا دیا۔ صدر ٹرمپ آج نئی تجویز سے متعلق حکام سے میٹنگ کریں گے اور لاہ عمل طے کریں گے۔ کی کوششیں تیز۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ماسکو پہنچ گئے۔ اہم روسی حکام نے استقبال کیا۔ عباس عراقچی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں گے۔ عباس عراقچی روس میں میڈیا سے گفتگو میں بولے، پاکستان اور عمان کے دورے دو طرفہ تھے۔ پاکستان نے ایران امریکہ مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ دورہ پاکستان میں آئندہ مذاکرات کے طریقہ کار پر بات ہوئی۔ مذاکرات میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے، مگر امریکہ کے سخت مطالبات کی وجہ سے مکمل نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ تاہم پاکستان کا دورہ کامیاب رہا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ایران اور ماسکو کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے کے مقصد سے روس آیا ہوں۔ ملاقات جنگ کی پیش رفت اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لینے کا اچھا موقع ہے۔ ایران میڈیا ارنا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پرواز میناب 168 کے ذریعے روس پہنچے۔ میناب کو ایران میں شہید بچوں کے اسکول سے منسوب کیا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ مزید مشاورت اب فون پر ہوگی۔ ایرانی حکام بات چیت چاہتے ہیں تو فون کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کا نرم لہجہ جنگ کے خاتمے کا پھر اندیا دے دیا۔ فوکس نیوز کو انٹرویو میں کہا کہ امید ہے جنگ ختم ہوگی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ ٹرمپ نے پاکستانی قیادت کی تعریفوں کے بھی پل باندھ دیے۔ بولے، پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم دونوں قابل احترام ہیں اور عظیم شخصیات ہیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 11 طیارے گرائے گئے۔ ایران تنازع کے بعد معاملے پر نیٹو ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ برطانیہ نے کہا کہ جنگ کے اختتام پر آبنائے ہرمز میں بحری جہاز بھیجے گا۔ یہ اچھی بات نہیں۔ ایران کے حوالے سے چین مزید مدد فراہم کر سکتا ہے۔ روس اور یوکرین کے صدور کے ساتھ رابطہ ہوا۔ کشیدگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واشنگٹن میں فائرنگ کرنے والے ملزم کو ذہنی مریض قرار دے دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا دورہ چین، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت۔ سمندری پانی قابل استعمال ہونے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں تعاون سمیت دیگر سمجھوتوں پر دستخط۔ صدر آصف علی زرداری نے چین کے شہر چانگشا میں چین کے ڈاکٹر کو ستارہ پاکستان سے نوازا۔ صدر آصف علی زرداری سے صوبہ ہنان کے پارٹی سیکریٹری اور گورنر کی ملاقات۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاک چین تعلقات پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جز ہے۔ پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات نسلوں پر محیط ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا چینی شہر چانگشا میں ہنان ٹی گروپ کا دورہ۔ سینئر وزیر سندھ شجیل میمن، قاسم نوید قمر اور دیگر وزراء بھی ہمراہ۔ صدر آصف علی زرداری کا چین میں ثانی ہیوی انڈسٹری کا بھی دورہ۔ جدید مینوفیکچرنگ نظام، مصنوعات، تحقیقات اور ترقی میں جاری سرمایہ کاری پر بریفنگ۔ امریکہ ایران براہ راست مذاکرات میں تعطل۔ ایشیائی منڈیوں میں خام تیل کی قیمت میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 2.2% اضافے کے بعد $107.70 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی منڈی میں خام تیل 2.1% اضافے کے ساتھ فی بیرل $96.40 میں فروخت۔ انگوروڑا میں افغان اشتعال انگیزی، پاک فوج کی بروقت کارروائی، پوسٹیں تباہ کر دیں۔ پاک فوج کی بروقت اور چوکس کارروائی کے باعث فتنہ الخارج کی دراندازی کی تمام کوششیں ناکام۔ فتنہ الخارج کی تشکیل کے دراندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمی۔ زخمیوں کو فوری طور پر وانا اسپتال منتقل کر دیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے زلول خیل انگور اڈہ میں افغان طالبان کی اشتعال پر فائرنگ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت سالانہ ترقیاتی پروگرام سے متعلق اجلاس۔ سہیل آفریدی کی خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی کے لیے اسکیم تیار کرنے کی ہدایت۔ اجلاس میں اطلاعات و تعلقات عامہ، سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی،
قانون، مائنز اور منرلز اور لیبر ڈپارٹمنٹ کے نئے منصوبوں پر بھی غور۔ وزیر اعلیٰ کی تمام جوڈیشل کمپلیکسز میں ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کی بھی ہدایت۔ صوبے میں چائلڈ لیبر کے خاتمے اور ان بچوں کو تعلیمی ادارے میں شامل کرنے کے لیے بھی اسکیم تجویز کرنے کا حکم دے دیا۔ جتنی حکومتیں آئیں کسی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی طرح منصوبے شروع نہیں کیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی پریس کانفرنس، بولی ہمت کارڈ، دھیرانی پروگرام یا اقلیت کارڈ سب بہترین منصوبے ہیں۔ اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع کیا، دیہاتوں میں سرکاری زمین 10 سالہ لیز پر دی جائے گی۔ اسلام آباد میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، میریٹ اور ایوب چوک کے قریب گرین بیلٹ پر قائم ایف سی کیمپ آفس مسمار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر نگرانی آپریشن۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد میں بلا تفریق غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ ایف سی کیمپ آفس کے لیے متبادل قانونی جگہ فراہم کی جائے گی۔ تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ اسلام آباد کو اصل حالت میں بحال کرنا اور تجاوزات کا خاتمہ مکمل ترجیح ہے۔ حکومت کی بدلتی پالیسیز کے پیش نظر سولر صارفین نے بھی اپنی پالیسی بدل لی۔ نیٹ میٹرنگ پر پیسے ضائع کرنے کی بجائے بیٹریاں لگوانے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے نیٹ میٹرنگ کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ گرمی کی شدت کے ساتھ ہی سولر کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی۔ مارکیٹ میں سولر پینلز کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ۔ دکانداروں کے مطابق درآمدی لاگت اور طلب میں اضافے کے باعث سولر پینلز اور دیگر آلات مہنگے ہو گئے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی سربراہی میں مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس، خام تیل کی قیمتوں اور معاشی اشاریوں کا جائزہ۔ گورنر اسٹیٹ بینک نئی شرح سود کا اعلان کریں گے۔ فی الوقت بنیادی شرح سود 10.5% پر برقرار ہے۔ گرمی بڑھتے ہی لوڈ شیڈنگ کا عذاب بڑھ گیا۔ ملک بھر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا کھیل، بچے بڑے سب حکومتوں کو کوسنے لگے۔ گھریلو صارفین پریشان، کاروبار بھی ٹھپ۔ شہریوں کا کہنا ہے جائیں تو جائیں کہاں، حکومت کو عوام کا کوئی خیال نہیں۔ پنجاب میں منکی پاکس وائرس کے بڑھتے کیسز، لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست پر سماعت، عدالت کا محکمہ صحت سمیت تمام متعلقہ اداروں کو نوٹس، جواب بھی طلب۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا کہ ملک میں منکی پاکس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، حکومت ان پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی۔